بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی عروج پر، بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات جنگ کی دہلیز پر۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی نیوی نے اپنا جدید ترین گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر INS صورت حضرہ پورٹ پر تعینات کر دیا اور اسے میزائلوں سے لیس کر کے جنگی تیاریوں کی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق تیاریاں بھارت کی ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز کا حصہ ہیں، جس میں رافیل اور Su-30 لڑاکا طیارے، بحری جنگی جہاز اور جدید ترین ہتھیار شامل ہوں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی اپنے کئی حساس علاقوں میں فضائی حدود بند کر دی ہے، جس سے بھارت کی ایئر لائن خصوصاً ایئر انڈیا کو شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ ایئر انڈیا نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایئر سپیس کی بندش کی وجہ سے اسے سالانہ $600 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اور کمپنی نے سبسڈی کی درخواست کر دی ہے۔ واضح ہے کہ بھارت میں جنگی ماحول اس وقت مزید گرم ہو گیا جب وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک عوامی جلسے میں اعلان کیا کہ چن چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا میں یہ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ بھارت کی 75% عوام پاکستان پر مکمل حملے کی حامی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کی ممکنہ فوجی کارروائی ناکام ہوتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات بھارتی حکومت کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں اور نریندر مودی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر خطے میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے دونوں ممالک سے تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے، مگر حالات بتا رہے ہیں کہ جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کیا جنوبی ایشیا ایک اور جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا سفارتی کوششیں اس بار بھی حالات کو سنبھال پائیں گی؟ یہ سوالات اب نہایت اہم ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے سابق اعلیٰ فوجی افسر کا بھارت پر دو طرفہ جنگ کا منصوبہ، چین سے مل کر کارروائی کی تجویز۔ بنگلہ دیش کے ایک سابق اعلیٰ فوجی افسر جنرل یونس، جو اب حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، نے بھارت کے خلاف بڑا دعویٰ اور منصوبہ پیش کیا ہے۔ جنرل یونس نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو فوری طور پر چین کے ساتھ مل کر بھارت کے شمال مشرقی علاقوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ علاقے جنہیں چکن نیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اروناچل پردیش اور دیگر ریاستیں شامل ہیں، وہی علاقے جن پر چین پہلے ہی اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ جنرل یونس کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ فوجی تعاون کے ذریعے ان ریاستوں کو بھارت سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجویز اس وقت سامنے آئی جب بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کے ساتھ ملحقہ سرحد پر بھارتی فوجی نقل و حرکت کی ہے، دفاعی نظام نصب کیے ہیں اور فضائی نگرانی بھی جاری ہے۔ ان اقدامات کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت کے اندر بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت کو صرف حملہ نہیں بلکہ پاکستانی علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنا چاہیے۔ یہ ساری صورتحال ایک بڑی جیو پولیٹیکل جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور چین بھی یک وقت ملوث ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کو ایک ساتھ دو محاذوں پر جنگ لڑنا پڑتی ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی نظریں اس خطے پر لگی ہوئی ہیں، جہاں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، سی پیک اور امریکہ کی مفادات بھی کھیل کا حصہ بن رہے ہیں۔ کیا یہ خطہ ایک نئی جنگ کی دہلیز پر کھڑا ہے یا یہ سب ایک بڑا سفارتی دباؤ ہے؟ آنے والے دن بہت کچھ واضح کر دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہفتے کو ہونے والے جوہری مذاکرات ملتوی ہونے کا امکان۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے اشتعال انگیز بیانات اور سفارتکاری میں غیر سنجیدگی کا
مظاہرہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے ایران کو حوثیوں کی حمایت پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ گزشتہ روز ہی امریکہ نے ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی تجارت کرنے والی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس پر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ایران پر عائد کردہ نئی پابندیاں جوہری تنازع کی سفارتی حل میں مددگار نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کب ہوں گے، یہ امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بھارت کی فوجی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاک فوج کی منگلا اسٹرائک کور کی جنگی مشقوں کا بھی جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے دورے کے موقع پر جوانوں سے بھی بات چیت کی۔ جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کو سراہا۔ وطن عزیز کی خود مختاری اور سلامتی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاریاں اور عزم غیر متزلزل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ انتونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کئی ممالک کو فون کر کے یاد دلایا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دی گئی اطلاعات کے مطابق انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دو ریاستی حل کو غائب ہوتے دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے انتونیو گوتریس نے مزید کہا ہے کہ میں نے اقوام متحدہ کے رکن دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ دو ریاستی حل کو نافذ کرنے کے لیے ناقابل واپسی اقدامات کریں اور کسی بھی طرف کے انتہا پسندوں سے امن کی باقیات کو کمزور نہ ہونے دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل میں جنگلات کی آگ بے قابو، 13 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ یروشلم کی پہاڑیوں میں جنگلات میں آگ لگانے کے شبے میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے وائی نیٹ کے مطابق نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم نے فی الحال 18 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان پر آگ لگانے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ان میں سے ایک کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ ان کا ملک آگ پر قابو پانے اور نقصانات کے ازالے کے لیے اپنی پوری طرح کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مغربی یروشلم میں جنگلات کی آگ نے 4700 سے زائد ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بیت المقدس شہر میں آگ لگنے کے باعث 9 سے زائد بستیوں کو خالی کروا لیا گیا ہے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فائر فائٹنگ اتھارٹیز نے ملک بھر میں تمام فائر فائٹنگ ٹیموں کے لیے انتہائی ہنگامی حالت اور عام متحرک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے سربراہ نیتن یاہو اور قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ یروشلم کے علاقے میں اسرائیلی فائر فائٹنگ فورسز کے کمانڈر نے آگ کو ملک کی سب سے بڑی آگ قرار دے دیا۔ شباک نے آگ کی جان بوجھ کر لگائے جانے کے امکانات کا اظہار کیا ہے۔ شباک نے آگ لگانے والوں کا تعین کرنے کے لیے یروشلم کے پہاڑوں میں لگنے والی آگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یروشلم کی پہاڑیوں میں پھیلتی ہوئی آگ کے نتیجے میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے متعدد یورپی ممالک سے یروشلم میں آگ سے نمٹنے میں مدد کی اپیل کر دی ہے۔ توقع ہے بین الاقوامی امدادی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق یمن سے اسرائیل کی جانب ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک ہفتہ قبل بھی حوثیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل پر ایک میزائل داغا، جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک ڈرون طیارہ بھی مشرق کی جانب سے اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے بھی بحیرہ مردار کے علاقے میں سائرن بجنے کی تصدیق کی ہے، جو یمن سے فائر کیے گئے میزائل کا رد عمل تھا۔ حوثیوں نے بیان جاری کیا تھا کہ انہوں نے ایران کی حمایت سے اسرائیل کے جنوبی علاقے النقب میں واقع نیو آتم فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔
حوثی فوجی ترجمان یحییٰ ساری نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مقبوضہ جنوبی فلسطین کے علاقے النقب میں واقع نیو آتم بیس پر ایک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے کارروائی کی۔ یہ میزائل اپنے ہدف تک کامیابی سے پہنچا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔